لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ سامعین محترم، میں نے خطبے میں ایک آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کے ضمن میں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ جناب محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور آپ کا رب حکم دے چکا ہے یہ کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جناب محترم، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہارے والدین ہیں؟ تو اس شخص نے کہا جی ہاں ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر تم ان کی خدمت میں جہاد کرو۔ جناب محترم، حضرت معاویہ بن جہمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جہمہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں جہاد کر سکتا ہوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہاری والدہ ہے؟ تو اس شخص نے کہا جی ہاں ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر تم ان کی خدمت میں لازم رہو۔ جناب محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں حملتہ امہ وہنا علی وہن، کہ اس کی ماں نے اس کو حمل میں رکھا دکھ پر دکھ برداشت کر کے، وفصالہ فی عامین، اور دودھ پلایا پورے 2 سال، ان اشکر لی ولوالدیک، یہ کہ وہ ہمارا شکر ادا کرے اور اپنے والدین کا، وإلی المصیر، اور اسے میری طرف ہی لوٹنا ہے۔ پھر دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں احسان کرنے کی، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، کہ اس کی ماں نے اس کو حمل میں رکھا تکلیفیں برداشت کر کے اور جنم دیا دکھ پر دکھ برداشت کر کے۔ پھر دوسری جگہ ارشاد فرمایا یسألونک ماذا ینفقون، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے ما انفقتم من خیر، جو کچھ تم خرچ کرو بھلائی سے، فللوالدین، پس والدین کے لیے، والیتامی، اور یتیموں کے لیے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے۔ پھر دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور یاد کرو جب ہم نے لیا بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ یہ کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ جناب محترم، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میری والدہ جب میرے پاس تشریف لائیں تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مشرکہ تھی۔ تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ اسلام سے اعراض کرتی ہیں تو کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، ہر مسلمان کو اس کے والدین پر صلہ رحمی کرنا واجب ہے، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔